وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا ضرب اللسان قد احرقت اہلی بلسانی انی لاخشى ان يدخلني لسانی النار۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأین انت من الاستغفار؟ تستغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ انی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ رواہ النسائی والطبرانی وابن ماجہ۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ طبرانی اور السنن الکبریٰ للنسائی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کنت رجلا ضریب اللسان، میں زبان کا بڑا تیز تھا، اور احرقت اہلی بلسانی، میں اپنے گھر والوں پر زبان درازی کرتا تھا اور اپنے زبان کے ذریعے اپنے گھر والوں کو جلاتا تھا۔ ضرب اللسان عام عوامی زبان میں جسے منہ پھٹ کہا جاتا ہے، یہ آدمی بغیر سوچے سمجھے جو دل میں آئے بول دے تو کہتے ہیں یہ آدمی بڑا منہ پھٹ ہے۔ تو منہ پھٹ لوگوں کے سے لوگ نہیں زیادہ الجھتے، تو یہ معنی ہے زبان جس کی بہت زیادہ تیز ہو، ترار ہو، منہ پھٹ قسم کا ہو، جو زبان میں آئے وہ بک دے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ذرا زبان درازی کر دیتا تھا اور اپنے گھر والوں کو زبان سے جلاتا تھا، یعنی زبان سے ایسی باتیں کہہ دیتا تھا کہ میرے گھر والے جل جاتے تھے۔ کبھی انسان کو زبان کے ذریعے سے بھی اکثر لوگ مارتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے جراحات اللسان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یعنی تیر اور تلوار کے ذریعے جو زخم پہنچائی جاتی ہے تو وہ بھر جاتی ہے، علاج کرائیں گے تو وہ بھر جائے گی زخم، لیکن زبان کے ذریعے سے جو زخم پہنچائی جاتی ہے، زبان کے ذریعے سے جو لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، وہ زخم جلدی نہیں بھرتا۔ تو یہاں دیکھیے وہ کہتے ہیں احرقت اہلی بلسانی، میں اپنے زبان کے ذریعے اپنے گھر والوں کو جلاتا تھا، میری باتوں سے میرے گھر والے جل جاتے تھے، جل بھن جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ انی لاخشى ان يدخلني النار، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری بد زبانی، میری بد کلامی، یہ میری جو زبان کی تیزی ہے، کہیں یہ مجھے جہنم میں نہ داخل کر دے، اس کی وجہ سے میں کہیں جہنم میں نہ داخل ہو جاؤں۔ ایک خوف پیدا ہوا، ایک ڈر پیدا ہوا، اور وہ خوف اور ڈر لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاستغفار، حذیفہ تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے اس گناہ پر، اپنی اس غلطی پر اللہ سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ تستغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے دن میں 70 مرتبہ معافی مانگو، اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل بھی بیان کیا کہ انی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ یا اپنے نوکر چاکر ہیں یا بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں، یا اور کوئی ملنے جلنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کبھی ان کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں، اور غصے میں آدمی برا بھلا کہہ دیتا ہے، زبان سے کچھ غلط باتیں نکل جاتی ہیں، گالی بھی بک دیتا ہے، اور پھر بعد میں آدمی اپنی اس غلطی پر پچھتاتا بھی ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس خامی اور کوتاہی سے
چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت ہی بہترین نبوی نسخہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھا جائے۔ اور ایک دوسرا کلمہ ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یعنی اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے، وتب علی میری توبہ قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر جب ہم بیٹھتے تھے تو یہی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ استغفار کا جو کلمہ ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں 100 سے زائد مرتبہ پڑھا کرتے تھے، 100 سے زائد مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ مجلسوں میں محفلوں میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ ہم لوگ اپنے سر کے اوپر جو ہے لاد رہے ہیں، کتنے گناہ ہم کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ صحابہ اپنی دیکھیے فرماتے ہیں کہ ہم گنا کرتے تھے، 100 سے زائد مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ کلمہ جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین غلطیوں سے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین غلطیوں کو معاف فرما دے گا، جو ہم سے خامیاں ہو جاتی ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک لوگ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہیں دے گا، اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا اگر بندہ اللہ سے استغفار کرے گا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے گا۔ اس لیے جب بھی زبان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کچھ زبان سے اول پول آدمی بک دے تو فوراً اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو زبان سے جو ہمیں کبھی گالی نکل جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کی غیبت چگلی کر دیتے ہیں، جھوٹ زبان سے بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، یہ ساری غلطیاں ہم سے نہیں چھوٹتی ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ سے استغفار کرو، استغفار کرو۔ جب بھی زبان سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دیکھیے صحابہ کو اگر زبان سے کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کوئی خطا ہو جاتی تھی تو کتنے فکر مند ہو جاتے تھے، کیونکہ زبان یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر و خطایا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم انسان سے اکثر جو خطائیں ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ زبان ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اکثر خطائیں دیکھیے انسان سے جو ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ زبان ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق۔ اور پھر پوچھا گیا کہ جہنم میں لوگ سب سے زیادہ کس وجہ سے جائیں گے، آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے، زبان کی بے اعتدالی اور شرمگاہ کی وجہ سے، اس کا ناجائز استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا احفظ لسانک، معاذ اپنے زبان کی حفاظت کرو، اپنے زبان کو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھو۔ فَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا أَلْسِنَتَهُمْ، لوگ جہنم میں سب سے زیادہ اپنے زبان کی وجہ سے ہی جائیں گے، اودے منہ لوگ جہنم میں جو جائیں گے، داخل ہوں گے، وہ اپنے زبان ہی کی وجہ سے ہوں گے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بھلی بات زبان سے کہے یا پھر خاموش رہے۔ کیوں؟ خاموشی ہی میں نجات ہے۔
اس لیے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، بہت ساری پریشانیوں سے، عذابات سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات پا جاتا ہے انسان، کیونکہ زبان ہی کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے آپ کو مشکلات کے گھڑے میں ڈال لیتا ہے، زبان کی کارستانی کی وجہ سے۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی انسان زبان سے جو ہے بغیر سوچے سمجھے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اتنی جو ہے گہرائی کے اندر وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ زبان سے جو ہے بغیر سوچے سمجھے کوئی بات نکال دیتا ہے، اس کی جو ہے حساسیت کو نہیں سمجھتا کہ میں زبان سے کیا بک رہا ہوں، جو دل میں آیا آدمی بک دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، تو زبان کی ہمیں حفاظت کرنا چاہیے۔ اسی لیے لقمان حکیم نے کہا تھا الصمت حکمہ وقلیل فاعل، یعنی خاموشی جو ہے حکمت ہے لیکن کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ غصے کے وقت اپنی زبان پر قابو اور کنٹرول رکھنا چاہیے، بد زبانی بد کلامی نہ کریں، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں یا دوست احباب ہوں، ملنے جلنے والے ہوں، نوکر چاکر ہوں، کبھی غلطی ہو جائے ان سے تو ان زبان سے گالی گلوچ نہ کریں، بلکہ جو ہے خاموش رہیں اور اس نے اخلاق کا مظاہرہ کریں، جو مظاہرہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسکرا کر کے جو ہے ان کی غلطی کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، مسکرا کے ان کی غلطی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کرتے تھے، کبھی جو ان سے بدلہ نہیں لیتے تھے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کبھی آپ نے کسی کو گالی نہیں دیا، کبھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی آپ نے کسی کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، بلکہ مسکرا کر حسن اخلاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلطی ان کی کوتاہیوں سے نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ اور آخری بات جو معلوم ہوا یہ کہ جب بھی ہم زبان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی زبان سے غلط بات نکل جائے ہماری زبان سے، تو فوراً جو ہے توبہ استغفار کرنا چاہیے، فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ تلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جو غلطی نہ کرے وہ فرشتہ ہے، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، لیکن فرمایا وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توبہ کرے، اللہ سے رجوع ہو، اپنی غلطی پر نادم ہو، اللہ سے معافی مانگے اور تاخیر نہ کرے۔ توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کب جو ہے ہماری موت آ جائے، کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کب ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تؤخر التوبہ، اے میرے بیٹے توبہ کرنے میں کبھی تاخیر نہیں کرنا، کبھی لیٹ نہیں کرنا، بہانے نہیں کرنا کہ چلو ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں ورغلاتا ہے، بہانے انسان تلاش کرتا ہے کہ بعد میں چلو توبہ کر لیں گے، ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا فإن الموت یأتی بغتۃ، کیونکہ موت یہ اچانک آتی ہے، موت یہ اچانک آتی ہے میرے بھائیو، اس لیے ہمیشہ جو ہے اپنے گناہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ تلہ کرنا چاہیے، تاکہ جب ہم یہاں سے رخصت ہوں، ہم جائیں تو گناہوں سے پاک و صاف ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے زبان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔